قرآن کے کلام میں سے حفظیوں کو خط چھٹا باب اور اس کی 14ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ حفظیوں کو خط چھٹا باب 14ویں آیت سے۔ پس سچائی سے کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر قوم صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سر پر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو گزار سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور محنت کرتے رہو اور اسی گھر سے جانتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو، اور میرے لیے بھی تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں، جس کے لیے زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں، اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ ان دنوں جب ہم روحانی ہتھیاروں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور پچھلے کوئی 5-6 سنڈے سے ہم نے ان باتوں پر سیکھا ہے، ان ہتھیاروں کے بارے میں، اور خدا کا بندہ بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں سب ہتھیاروں کو پہنیں، اس لیے کہ خدا کے سب ہتھیاروں کو پہنیں، اور تاکہ تم جو ہے وہ ابلیس کے مقابلوں میں قائم رہ سکو۔ تو قائم رہنے کے لیے جو یہ ہتھیاروں کی بڑی ضرورت ہے، اور اس میں ہم نے سیکھا سچائی سے کمر کس کر، یعنی سچائی، اور پھر راست بازی کا بختر، بیلٹ آف رائٹسنس، اور پھر پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے تیاری کے جوتے، یعنی ہمارے قدم خوشخبری سنانے کے لیے، گڈ نیوز سنانے کے لیے ریڈی رہیں، تیار رہیں، اور پھر جو ہے وہ ایمان کی سپر اور نجات کا خود، ہیلمٹ آف سالویشن، اور پھر جو لاسٹ ہم نے بات کی تھی کہ روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ اور آج جو ہے وہ کون سا ہتھیار ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ ہاں جی، دعا۔ ہاں، یہ ہم دیکھیں نا، غور اپنے حوالے پہ کرنا، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ تو یہ آج کا جو ہتھیار ہے ہمارے سامنے ہوگا کہ وہ دعا ہے، اور دیکھیں دعا بھی ایک ہتھیار ہے جس کے وسیلے سے ہم جو ہے وہ قائم رہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے مسیح خداوند نے بھی کہا جاگتے رہو اور دعا کرو، آگے چل کر، تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ تو آزمائش میں ہم اسی وقت گر سکتے ہیں جب ہماری جو پریئر لائف ہے، دعائیہ زندگی ہے، اس میں کچھ کمی آ گئی ہے، تو پھر بندہ آزمائش میں گر جاتا ہے۔ اور اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ روح میں ہر وقت، اور پھر کیا لکھا ہے، ہر طرح سے، ہر وقت اور ہر طرح سے کیا کرتے رہو، روح میں دعا اور محنت، پریئر اینڈ پٹیشن، اور پھر کیا لکھا ہے، ہر وقت۔ ابھی دیکھیے ہر وقت جب کہا گیا تو پھر مطلب 1 گھنٹے میں جو منٹس ہوتے ہیں 60، تو مطلب پھر جو سیکنڈز ہوتے ہیں، اب دیکھیے ہر لمحہ کے لیے کہا گیا ہے روح میں۔ تو اب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں، تو ہر وقت نہیں کی جا سکتی، کئی دفعہ کام پہ ہوتے ہیں، لیکن خدا کا بندہ کیا کہتا ہے، روح میں۔ اب یہ اس نے پیٹرن دے دیا ہے، کس میں؟ سب بولے کس میں؟ روح میں، ان دی اسپرٹ۔ اور جب روح کی بات کی جاتی ہے تو
تو روح نظر آتا ہے کس کو؟ کس کو روح نظر آتا ہے؟ کسی کو نہیں، روح ہی نظر آتا ہے نا۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ روح میں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارے جو ہے وہ ایکشن، وہ ان کی بات نہیں کی گئی کہ ہم کس حالت میں ہیں، ہم نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں یا نہیں ٹیکے ہوئے، ہم جو ہے وہ چرچ میں بیٹھے ہیں یا کہاں بیٹھے ہیں۔ روح کی بات کی گئی تو پھر ظاہری سے کام اوپر چلا جائے، اس وقت وہ خدا سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ روح کی بات ہولی اسپرٹ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ کیسے وہ دعا کر سکتا ہے ہر وقت، مطلب اسپرٹ کے اندر وہ ہر وقت دعا کر سکتا ہے، کہیں پر بھی ہے، جاب پلیس پر ہے، باہر ہے، گاڑی چلا رہا ہے، موٹر سائیکل پر ہے، گھر کا کام کر رہا ہے، کچن کا کام کر رہا ہے، گھر کی کلیننگ کا کام کر رہا ہے، جاب پہ گیا ہوا ہے، کسی بھی جگہ پر کہ روح کی بات کر دی گئی۔ اس لیے یہ کہتا ہے کہ اسی گھر سے جاگتے رہو، اور پھر روح میں ہر طرح سے اور ہر وقت بلا ناغہ دعا کرو۔ اب دیکھیے یہ ناغے کی بھی بات ہے، ہم تو کئی نامے کر جاتے ہیں، کئی دن ناغہ ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ بلا ناغہ ڈیلی پریئر کے لیے کہا گیا ہے، ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں کیا کرتے رہو؟ منت، پہلی کیا ہے؟ منت، دعا اور منت۔ دعا ہم سب جانتے ہیں کہ دعا کیا ہوتی ہے، پریئر ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں، اور جو منت ہوتی ہے وہ ایک طرح سے پٹیشنز ہوتی ہے، یعنی اس وقت تک کرتے رہتے جب تک آنسر نہیں آ جاتا، جب تک دعا کا جواب نہیں آ جاتا، تو اس وقت تک یہ کام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہتھیار ہے۔ اب دیکھیے جیسے کمر کس ہے، راست بازی کا بختر ہے، اور شوز ہیں، جوتے ہیں، ہیلمٹ ہے، اور پھر جو ہے وہ شیلڈ ہے، تو اسی طرح سے اب دیکھیں پریئر بھی کیا ہے؟ ایک ہتھیار ہے۔ اور میں یہ اکثر بتا رہا ہوں کہ سارے ہتھیاروں سے ہمیں لیس ہیں، سب جن کا ذکر کیا گیا۔ آگے لکھا ہے تاکہ تم ابلیس کے مقابلے میں کیا رہ سکو؟ قائم رہ سکو۔ تو مطلب کہ قائم رہنا ہے تو پھر یہ سب ہتھیار ضروری ہے۔ اور اب یہ دیکھیے کہ اگر کسی میں کوئی دو چار ہیں اور کوئی کمی ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ مثلاً آج دعا کو بیان کیا جا رہا ہے، دعا ایک ہتھیار ہے، تو یہ اگر کسی کی لائف میں نہیں ہے تو وہ اس کا اقرار کرے، خدا کے سامنے آئے کہ خدا یہ مجھ میں کمی ہے، پریئر لائف نہیں ٹھیک جا رہی، اور پھر خدا سے مدد مانگے، لیکن وہ مدد کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دعا جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ شاید بات سمجھتے ہوں کہ آسان کام ہے۔ ایک بہت بڑے خادم کے بارے میں نے سنا کہ اس نے کہا خدا مجھ سے دعا نہیں ہوتی، مجھے دعا کرنے کی جو ہے وہ توفیق دی، مجھے وقت دی۔ بہت بڑے خادم ہیں، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ ہمیں شاید آسان لگتا ہو، لیکن یہ آسان کام، ذرا سب بولیے، آسان کام نہیں، یہ مشکل کام ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ بعض بڑے اس معاملے کے اندر ٹھیک دعا زندگی میں تو وہ دعا میں گزار سکتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نہیں ہے، مثلاً کسی سے نہیں دعا ہو رہی، وقت نہیں مل رہا یا دعا کرنے کو دل نہیں کر رہا، تو پھر وہ خدا سے مدد مانگو، اس سے کہ خدا مجھ سے دعا نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے وہ خادم کے بارے میں بتایا، مجھے نام اس کا ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس نے یہ کہا خدا کے سامنے کہ خدا مجھ سے دعا نہیں ہو رہی،
تو دعا نہیں ہوگی تو پھر کام کیسے آگے چل سکے؟ تو اس نے خدا سے یہ کہا، کیا کہا کہ خدا مجھے دعا کرنے کی کیا دے توفیق دے دعا کرنے۔ تو یہ اب دیکھیں کہ اگر نہیں ہو رہی کسی سے تو وہ خدا سے کیا مانگے؟ توفیق مانگے کہ خدا مجھے توفیق دے تاکہ میں دعا کر سکوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بائبل کا اصول ہے۔ اور آپ دیکھیں شاگردوں نے بھی خداوند سے کہا، کیا کہا؟ خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا۔ شاگردوں نے کہا کہ نہیں کہا شاگردوں نے، آپ دیکھیں جو مسیح کے ساتھ رہے اور انہوں نے مسیح سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں کیا کرنا سکھا، بولیے دعا۔ یہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں دعا کرنا سکھا۔ دعا کا سب سے بڑا جو نمونہ ہے ہمارے سامنے خدا کا بیٹا یسوع مسیح۔ اور کسی بہت بڑے خدا کے خادم نے کہا کہ شاگرد اس لیے مسیح کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ تو ہمیں دعا کرنا سکھا۔ یہ مسیح سے انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا سکھا؟ دعا کرنا سکھا۔ شاگردوں نے کہا، اور وہ رائٹر کہتا ہے کہ شاگردوں نے اس لیے مسیح سے کہا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا۔ اس نے کہا کہ کیونکہ مسیح کی طرح کوئی دعا نہیں کر سکتا۔ کیا میں نے کہا؟ مسیح کی طرح کوئی دعا نہیں کر سکتا جتنی اس نے دعا صبح کو نکلنے سے پہلے ہم تو سوئے رہتے ہیں، سورج بھی نکل آتا ہے اور پھر اسی وقت اٹھتے ہیں، مطلب کام پہ جانا 8 بجے کہتے ہیں چلو 7:15 پہ 7:30 پہ اسی دن نکلنے سے پہلے رات کو شاگردوں نے ریکویسٹ کی کہ اے خدا ہمیں دعا کرنا، کیونکہ ان سے ہو نہیں تھی رہی شاگردوں سے۔ اور صرف 3 شاگرد اوپر جاتے پہاڑ پر مسیح کے ساتھ، یعقوب، یوحنا، پترس، یوحنا، یہ پہاڑ پر مسیح کے پاس جاتے ہیں، ساتھ دعا کرتے ہیں۔ باقی وہ بدبوئیں نکالنے کے چکر میں نیچے رہتے ہیں اور وہ پھر بھی نیچے نکلتی، کہتے تھے ہم بدبوئیں نکالیں اور پھر بھی نہیں تھی نکلتی۔ جو مین کام ہے پریئر کرنا، دعا کرنا، تو وہ باقی جو تھے لوگ وہ بدبوئیں نکالنے کے چکر میں اور پھر بھی نیچے نکلتی۔ پھر کرائسٹ ایک دفعہ اوپر سے آئے، انہوں نے کہا کہ تیرے شاگردوں سے تو بدبو نہیں نکلی، تو کرائسٹ نے پھر اس کو ڈانٹا بدبو، اور آپ دیکھیں دعا کر رہے تھے تو بدبو ان میں سے نکل۔ اس سے شاگردوں نے اس کو جب دیکھا پریئر لائف اس کی، تو وہ کہتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں دعا کرنا سکھا۔ تو میں اور آپ تو ابھی کچھ بھی نہیں، جتنا ہمیں ہونا چاہیے وہ کچھ بھی نہیں۔ مطلب میں اپنی لائف کو دیکھوں تو میں تو یہ کہوں گا کہ 0%، مطلب اس لیول پہ نہیں جو کرائسٹ کرتا تھا۔ شاگردوں نے بھی یہی سوچا، دیکھا، انہوں نے کہا نہیں ہم سے نہیں ہو رہی، خداوند تو کیا کرنا سکھا ہمیں؟ دعا۔ تو یہ پول کہتے ہیں کہ یہ ہتھیار ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ بس ہر وقت جب وہ سارے ہتھیار پہن لیے ہیں، سچائی بھی ہے، راست بازی بھی ہے، جھوٹے بھی ہیں صلح کے، ایمان کی صفت بھی ہے، اور پھر نجات کا خوف، روح کی تلوار سب ہے، تو کہتے ہیں بس ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں آگے بولیے دعا، اور بولیے کیا کرتے رہو؟ منت کرتے رہو۔ واقعی دیکھیے، لیکن میں اپنے آپ کو دیکھوں اور آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب آپ دیکھیں کتنی ہم کرتے ہیں، ہر وقت روح میں آگے بولیے کیا کرتے رہو؟ دعا اور منت۔ یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے، اور سبجیکٹ ہمارا کیا ہے؟ اسپرچول وارفیئر، روحانی جنگ۔ اور روحانی جنگ میں
ایک تو آرمی کا بندہ سارے ہتھیار پہن کر آگے بارڈر پہ لڑ رہا ہوتا ہے، یعنی اس نے کمر بھی کسی ہوئی ہے، بختر بھی ہے، شیلڈ بھی ہے، پاؤں میں جوتے بھی ہیں، ہیلمٹ بھی ہے، سارا کچھ ہے، اور وہ آگے بارڈر کے اوپر جنگ لڑ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جنگ لڑتے لڑتے جنگ کئی دن ہو گئے ہیں اس کو لڑ رہا ہے، پیچھے سے سامان ختم ہو گئے، ہاں پیچھے سے سامان، ویپنز ختم ہو گئے، ہتھیار ختم ہو گئے، جن سے اس نے فائٹ کرنی ہے وہ ہتھیار کیا ہو گئے ہیں، بولیے ختم ہو گئے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس سولجر کا کیا حال ہوگا، یہ کیا وہ ٹھیک کرے گا کہ کیا ہو گیا، اس کے پاس سامان ختم ہو گیا ہے۔ جو لفظ بائبل میں ہے کمک کرنا، داؤد کہتا ہے کہ میری کمک خدا سے ہے، وہ یہ اسی معنی میں ہے۔ کمک کرنا مطلب سامان مہیا کرنا، یہ مطلب کیا کہ داؤد کہتا ہے کہ جب میں ابلیس کے مرد مقابل جنگ لڑوں گا تو متمانی کہتا ہے خدا میری کمک، یعنی وہ میرے لیے سامان بھیجے گا جس کی مجھے نیڈ ہوگی، ضرورت ہوگی۔ تو یہ کمک کا مطلب ہے کہ سامان پرووائڈ کرنا، مہیا کرنا۔ تو اسی طرح سے ایک آدمی کا بندہ اگر فائٹ کر رہا ہے تو سامان ختم ہو جائے تو پھر کیسے وہ فائٹ کر؟ تو کلیسیا کو کیا کہا گیا؟ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں منت اور دعا کرتے رہو، آگے کا لکھا ہے، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کے واسطے، سب مقدسوں کے واسطے۔ تو دعا پھر کن کے لیے کرنی ہے؟ سب مقدسوں کے واسطے۔ بس ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور آگے کہتے ہیں اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے، آگے بولیے بنا ناگا کیا کرو؟ دعا کرو۔ تو کن کے لیے کہا گیا؟ سب مقدسوں کے لیے۔ ذرا سا بولیے کن کے لیے کہا گیا؟ سب مقدسوں کے لیے، یعنی جو جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں مقدسوں کے لیے، جتنوں کو ہم جانتے ہیں نام نام، وہ بھی ہے بات، تو آپ شاید نام بھی لے سکتے ہیں، لیکن جن کو نہیں جانتے اس طرح سے کہہ سکتے ہیں خدا میں سب مقدسوں کے واسطے کھلانا۔ کئی دفعہ جان چھپانے کے ہم کہتے تھے سب مقدسوں، یہ سارے ہی آگے نا، لیکن جن کو جان سکتے ہیں، جو ہمارے خود بدن کا حصہ ہے، یعنی میں اپنی باڈی کو جانتا ہوں، باڈی کے پارٹس کو جانتا ہوں، تو میرے مطلب پاؤں کے اندر مشکل ہے تو میں تو اس کو تو جانتا ہوں، اپنی باڈی کو تو جانتا ہوں۔ آپ سمجھیں اس بات کو کہ مطلب کہ میں اپنی باڈی کو تو کم از کم جانتا ہوں کہ کہاں پر پرابلم ہے، پاؤں میں ہے، سر میں ہے، ہاتھ میں ہے، لیگ میں ہے، بازو میں، کس جگہ پر، تو اس کا مطلب کہ میں ان کا تو نام لے سکتا ہوں۔ بے شک کئیوں کو نہیں جانتا، ان کو تو اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ سب مقدسوں کے واسطے۔ تو جن کو میں جانتا ہوں تو کیا کبھی ان کے لیے کی؟ یہ کویسچن ہے، سوال ہے۔ اور کہتا ہے سب مقدسوں کے واسطے، آگے کہتا ہے اسی غرض سے جاگتے رہو۔ غرض مقصد ہوتا ہے سب مقدسوں کے واسطے۔ تو ابھی مجھے جب یہ بات میں سوچ رہا تھا تو بہت جو ہے وہ ہاتھ اچھی بات تھی کہ یار کیسے کوئی، اور کہتے ہیں اسی غرض سے، غرض کا مقصد، پرپس، جانتے رہو۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ جس کو اٹھ کے دعا کی، یا رات میں 2 بجے اٹھ گیا تھا دعا کی، تو بھائی کن کے لیے کی؟ ہمارے اپنے
وہ جو مقاصد ہوتے وہی ختم نہیں ہوتے. ہماری اپنی نیڈ ضرور تھی, کوئی بے شک ان کے لیے بھی ہے, لیکن یہاں پر جب سارے ہتھیار پہنے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تھرو پریئر قوت مہیا کر رہا ہوں ایک مقدس کو, ایک مقدس بہن کو, بھائی کو. جب وہ فائٹ کر رہا ہے آگے تو پیچھے سے میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں, پریئر کر رہا ہوں, دعا کر رہا ہوں. یہ اس سینس میں بات کی گئی ہے کیونکہ ہتھیاروں کا ذکر ہو رہا ہے, جان کا ذکر ہو رہا ہے, تو اس سینس میں بول جاتا ہے کہ اسی گھر سے جاتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا نگا دعا کیا. تو یہ میں بیان کر رہا تھا, یہ تو سوچ رہا تھا کہ یہ تو ہم اپنی ہماری نیڈز نہیں ختم ہوتی, ضرورتیں ختم نہیں ہوتی, تو کہاں وہ کام رکھتے سب مقدسوں کے واسطے. یعنی میں ادھر کام کر رہا ہوں, خدمت کر رہا ہوں, بات دیکھیں یا آپ جتنے یہاں پر کام کر رہے ہیں میں آپ کے لیے کتنی کرتا ہوں یا آپ پھر میرے لیے کتنی کرتے ہیں. اور یعقوب کے خط میں لکھا ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو. یا دیکھیں ایک دوسرے کے لیے, کیونکہ ہم مل کر کلیسیا ایک مسیح کا بدن پھر جو ہے وہ ایک بدن ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. تو جسے تکلیف ہے وہ پھر پریئر کرے دوسرے کے لیے, ایک دوسرے کے لیے دعا کرو آگے کے تاکہ شفا پاؤ. یعنی آپ اس کا مطلب کہ دوسرے کے لیے پریئر کر رہے ہیں تو شفا کو بھی مل رہی ہے. آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں آپ کو بھی مل رہی ہے. تو اسی گھر سے جاتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو. اور یہ آج کا لیسن ہے, یہ آج کا سبق ہے, آج کا ہتھیار ہے جو پال کہتے ہیں کہ ہمیں باندھنا ہے. اگر نہیں باندھا ہوا تو پھر کمزوری آئے گی, دعا نہیں ہو رہی اس وقت تک صحیح طور پر جیسے ہونی چاہیے. پیٹرن یہی ہے کہ جنگ پہ آرمی گئی ہوئی ہے تو پیچھے سے اس کے لیے سامان مہیا کرنا ہے, پرووائڈ کرنا ہے کہ وہ جنگ ہار نہ جائے بلکہ جنگ کو کیا کرے, جیتے. تو دھیان کون سا ہے, وہ پریئر ہے, دعا ہے, جس کے لیے خدا نے ہمیں بلایا, چنا اور پھر یہ ویپنز دیے. اور آگے کیا لکھا ہے, ایک اور بہت خوبصورت بات ہے, اور میرے لیے بھی تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں. تو کیا معنی ہے, کہتے ہیں میرے لیے بھی دعا کرو. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ سب مقدسوں کے واسطے, تو معنی اس کا یہی کہ بارڈر کے اوپر جنگ ہے تو پیچھے سے ہم دعا کے ذریعے سے سامان اس کو مہیا کر دیں, کم مکارے اس کی. اور کہتا ہے میرے لیے بھی تاکہ بولنے کے وقت مجھے توفیق ہو. وہ پال یہ بات کہہ رہے ہیں خدا کا بندہ. تو اب معنی سنیے کہ پولس کے جو ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ غیر قوموں کے اندر انجیل سنانی ہے, اور اس تیسرے باب میں کہتے ہیں کہ میں تم غیر قوم والوں کی خاطر رسول بنا. اور کہتا ہے کہ وہ اس بھید کو جو خدا نے مجھ پر کھولا, کہتا ہے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا, بھید مسٹری. تو وہ کسی پر یاد نہیں تھا کہ غیر قوموں کو خوشخبری سنائی جائے, کیونکہ پترس اور رسول یہ یہودیوں کے اندر منادی کرتے تھے. پال پر یہ بھید کھولا کہ وہ غیر قوموں کے اندر انجیل سنائے, وہاں پر جائے. تو اب معنی کیا ہے کہ اس کا مطلب کہ جب میں کلام کا یہ معنی ہے کہ جب میں کسی غیر قوم کے سامنے کھڑا ہوں تو میں نے اسے بات کرنی ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سے کلیسیا دعا کرے گی تو پھر وہ ٹھیک آگے بات کر سکے گا. باقی پھر دیکھیے کہ یہ کتنا ضروری ہے اور کہ اس کو توفیق ہو جب وہ بولے, جب وہ کسی سے گڈ نیوز شیئر کرے, جب وہ کلام کسی کو سنائے, اور کہتا ہے کہ میرے لیے بھی دعا کرو, پہلے سب مقدسوں کے واسطے اور پھر میرے لیے بھی, تاکہ بولنے کے وقت مجھے توفیق ہو. تو یہ بات ہے کہ خدا یقیناً ہمیں توفیق دیتا ہے. کرائسٹ نے بھی کہا کہ جب تم بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوگے تو پھر یہ نہ کہنا کہ ہم کیا بولیں کیا کہیں, یہ کہا کہ اسی وقت میرے بات کا روح تمہیں سکھائے گائیڈ کرے گا کہ تمہیں کیا کہنا ہے. تو اس کا مطلب کہ وہ پیچھے سے پریئر ہو رہی ہوگی, پیچھے سے ان کے لیے پریئر ہوگی, دعائیں ہوگی, تو آگے وہ اس پریئر کو بیان کر سکے گا. اور کسی میں یہ کام تھا کہ غیر قوموں کے اندر وہ منادی کرے, کلام سنائے ان کو. تو وہ اس سے وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے لیے بھی دعا کی جائے. کہتا ہے سب مقدسوں کے واسطے پہلی بات, اور دوسری بات کہ میرے لیے بھی دعا کرو تاکہ مجھے کلام کی توفیق ہو. تو آپ دیکھیں جب اس کو اتنی نیڈ ہے خدا کے بندے رسول کو, تو آج کے خادم کو کتنی ضرورت ہے. آج اس کا خدمت کار ہے بندہ سے مقدس اس کا خادم, اس کو کتنی دعاؤں کی ضرورت ہے. تو یہ بہت کام ہو رہا ہے, یہ میں صاف صاف بیان کر رہا ہوں, بہت کام ہو رہا ہے. خادم کی برائیاں ڈھونڈنے لگے تو پھر وہ ختم نہیں ہوتی. گھروں کے اندر باتیں کر لو, ایک سے ایک بڑھ کر ہوگا, لیکن اگر کہیں کہ دعا کتنی کی ہے تو وہ نہیں. یہ سچی بات ہے. اس کے خلاف باتیں ڈھونڈو, بڑی باتیں نکل آئیں گی, لیکن اگر کہیں کہ اس نے دعا کتنی کی ہے تو پھر اس میں یہ ہمارا پلڑا جو ترازو کہہ رہی ہے نیچے جائے گا, دوسرا اوپر جائے گا. جبکہ ہتھیار کیا ہے کہ سب مقدسوں کے واسطے, آگے پال کہتے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کرو تاکہ بولنے کے وقت مجھے توفیق ہو. تو مانی میں نے بتا دی کہ آگے کھڑا ہے پال کسی کے سامنے, تو پھر اس کے لیے پریئر اگر ہوگی تو وہی وہ ٹھیک بتا سکے گا اس کو. اور میں بتاؤں کہ کلیسیا اس کے لیے کر رہی تھی. ایک جگہ پہ لکھا کلیسیا پتی اور جان اس کے لیے پریئر کر رہی تھی, دعا کر رہی تھی. تو میں جب اس پہ غور کر رہا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابتدائی کلیسیا بنی 120 کی جماعت تھی, اور پھر انطاکیہ کے اندر جو پہلی کلیسیا وہ بنی 120 کی جماعت تھی, اور پھر انطاکیہ کے اندر یہ غیر قوم شہر کے اندر وہاں پر جب کلیسیا بنی تو بائبل میں کہا کہ بہت سے معلم اور اس نبی تھے وہاں پر. اعمال 13 باب کے اندر یہ غیر قوم کے اندر کلیسیا بنی جب, اور پھر اس میں غیر قوم بھی تھے, یہودی بھی تھے, انطاکیہ یہ شام کے اندر. تو یہ اس کلیسیا کے اندر بائبل کہتی ہے کہ بہت سے کیا تھے, نبی تھے اور بہت سے معلم, یعنی استاد تھے, ٹیچر تھے. بائبل ٹیچر کا مطلب آپ دیکھیں کہ کتنے وہاں پر اس کلیسیا کے اندر تھے. تو آج اگر دیکھا جائے تو کلیسیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں, یعنی اس لیول کے جب ہوتے ہیں. مطلب ہماری کلیسیا کے اندر کہیں کہ نبی کتنے بیٹھے ہیں یا ٹیچر کتنے بیٹھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہمیں نظر آئے. لیکن اس لیول تک تو اور جیسے جس نے منسٹری کی. اب نہیں تھا تو پھر کیا لکھا ہے کہ کلیسیا نے دعا اور عبادت کی, روزے رکھے کہ کام خدا کا ہو. کلیسیا نے کیا کی, بائبل میں جاؤ دعا اور روزے رکھ رہے تھے
اب کس کام کے لیے لا رہے تھے کہ ہم دنیا کے اندر خادم بھیجیں. اور یہ کلیسیا کی ڈیزائر آپ دیکھیں, پہلی کلیسیا 120 کی جماعت تو تھی یہودیوں میں سے, لیکن یہ میں تاکیت کلیسیا کی بات کر رہا ہوں. اعمال 13 چیپٹر 13 باب میں کلیسیا کی ڈیزائر کیا ہے کہ ہم بھیجیں کسی کو دنیا کے اندر منادی کے لیے. آپ یہ دیکھیے, یہ کلیسیا کی ڈیزائر ہے. اور اس کام کے لیے وہ کیا کر رہے, روزے رکھ رہے, دوسری بات کیا کر رہے, دعا کر رہے کہ ہم مشنری بھیجیں. یہ کلیسیا کی ڈیزائر آپ یہ دیکھیے کتنی ڈیزائر. اور افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے جب حالت کلیسیا کی دیکھتے ہیں. کہاں وہ ڈیزائر, کہاں جو ان کی اس کلیسیا کے اندر تھی کہ خدا کے کام کو کرنے کے لیے ہم چنے لوگوں کو, اور لکھا کہ وہ دعا اور روزے رکھ رہے تھے. یہ کہاں پر جائے گی بات کہ ہم کلیسیا میں سے لوگ ایسے چنے جائیں جو جائیں وہاں پر. تو لکھا کہ خدا کے روح نے کہا کہ میرے لیے پولس کو اور برناباس کو چن لو. یہ لوگ وہاں پر چنے گئے, بلائے گئے. تو کیسے بلائے گئے, دعا کے ذریعے سے. دعا کی, چنے, بلایا گیا. اب جب دعا کے لیے کی گئی تو خدا نے کہا کہ ان کو میرے لیے چنو. آج تو میں یہ بات کہتا ہوں, ہمیں اپنی فرصت نہیں ملتی. اپنے اتنے مسائل ہوتے ہیں اور اتنی فکریں ہوتی ہیں, اتنے پرابلمز ہوتے ہیں. ہم گھروں میں دعا میں بیٹھ جائیں, وہ اپنی ختم نہیں ہوتی. اور اگر کوئی کسی کے لیے دعا بھی کرنا شروع کر دے, کسی خادم کے لیے ہر روز وہ ساتھ شاید اس کا ہسبینڈ کہے یا شاید وائف ہے, اسی ہدے کی دعا کرتے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ تسی ہر وقت ایوی دعا کرتے ہیں, ایوی فلاں علی تسی کیتی نہیں, فلاں علی تسی کیتی. اب یہ دیکھیے کلیسیا دعا. اور میں بتاؤں کہ جو 120 کی جماعت تھی, ہلو 120 کی جماعت وہ دعا کرنے والی تھی. ہلو تو پہلی کلیسیا جب بنی 120 کی جماعت, تو لکھا وہ دعا کر رہی تھی, دعائیں کرنے والی. آج کلیسیا آج کی جو حالت ہے دعائیں کروانے والی ہوتی ہے. وہ کیا کرنے والے تھے, دعائیں کرنے والے تھے. ہم کیا ہوتے ہیں, دعائیں. یہ مطلب ہے کہ دعا نہیں کروانی کی, ایک دوسرے کے لیے ہم کرتے ہیں. جہاں پہ نیڈ ہے کروانی بھی چاہیے, آدم سے آپ کروائیں دعا ضروری. لیکن جو کام ہے وہ کرنے والی, کیونکہ اس کے لیے ہمیں چنا گیا, اس کے لیے ہمیں بلایا گیا. دعا 120 کی جماعت دعا کرنے والی, انطاکیہ کی کلیسیا دعا کرنے والی. اور انہوں نے کہا کہ مقدسوں کو چنا جائے. تو پھر پول اور برناباس دو لوگ چنے گئے. اور آپ دیکھیں کہ ایسے پول نہیں گیا, دنیا کے اندر ایسے نہیں گیا. کہتا میں نے روما تک جانا ہے, میں نے اگریپا کے سامنے اور پھر بادشاہوں کے سامنے, کیسر کے سامنے. وہ ایسے نہیں چلا گیا وہاں پر
دعائیں کر رہی تھی. ہاں وہ ایسے بھی دنیا کے اندر تھے. آپ دیکھیں اگر وہ کھڑا ہے بھی پاک کے سامنے, اس کا مطلب پیچھے سے پریئر ہو رہی ہے. اگر وہ کھڑا ہے کیسر کے سامنے, پیچھے سے پریئر ہو رہی ہے. اگر وہ فیسٹس کے سامنے کھڑا ہے, پیچھے سے پریئر ہو رہی ہے. کلیسیا اس لیے پھیلی دنیا بھر کے اندر کیونکہ پیچھے سے پریئر ہو رہی ہے. اور اگر فائٹ کر رہے ہیں تو پیچھے سے پریئر ہو رہی ہے, دعا التجا منت ہو رہی ہے. وہ ایسے تو نہیں وہ وہاں پر کھڑا. جنہوں نے بھیجا ہے, مقرر کر دیا ہے اس کو خوشخبری کے لیے, وہ جائے اور کہتے ہیں جس کے لیے میں زنجیر سے جکڑا ہوا ایچی ہوں, اس کا خوشخبری کو, اس بھید کو دلائی سے بیان کر سکوں, ظاہر کر سکوں. جس کے لیے میں زنجیر سے جکڑا ہوں. اس لیے پیچھے سے پریئر دعائیں یہ بہت ضروری ہے. اس سے بہت کہتا ہے کسی واسطے ہر وقت بلا ناگا سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کرو. آگے کہتا ہے اسی گھر سے جاگتے رہو, اسی گھر سے سو نہ جائے, نیند آ جائے. یہ ذمہ داری ہے کہ ایک بارڈر کے اوپر لڑنا ہے تو پیچھے سے اس کے لیے پریئر کی جائے, دعا کی جائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ نے بائبل میں لکھا یشوع فائٹ کر رہا تھا اور وہ موسیٰ بوڑھا ہو چکا تھا. اس کے ہاتھ ایسے کھڑے رہتے, مطلب ہاتھ اٹھانا دعا کرنا, تو اس کے ہاتھ تھک جاتے تھے, پھر وہ نیچے کر لیتا تھا. اور بائبل میں کہتا جب نیچے ہاتھ آتے تو جنگ کیا ہوتے تھے, ہارنا شروع. وہ جو بارڈر پہ کھڑا ہے وہ بھائی نہیں جیت سکے گا. کیسے جیت سکے گا؟ پیچھے سے منت تو ہو نہیں رہی, دعا ہو نہیں رہی, سوال اس کے پاس ختم ہو چکا ہے. پھر موسیٰ ہاتھ اٹھا لیتا, پھر تھوڑی دیر آتا, یشوع کا پرچہ وہ شروع ہو جاتا چلنا, عملیگی بدیانیوں کو قتل کرنا, کھانا شروع کر دیتا. موسیٰ پھر کھڑے آ, پھر نیچے آ جاتا, پاک جاتا تھا, بوڑھا تھا. پھر وہ جب آنا شروع کر دیتے, لہذا موسیٰ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا کر پیچھے نیچے پتھر رکھ دو. اس کے دونوں ہاتھوں کے نیچے پتھر رکھے گئے. اور بائبل پڑھنے سے لکھا کہ موسیٰ کے ہاتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہتے تھے اور یشوع جنگ جیتنا شروع ہو گیا. یہ ہے پیچھے سے قوت کرنا. موسیٰ کو پتا ہے کہ ایک خدا کا خادم سیج مقدس آگے فائٹ کر رہا ہے, ہاتھ کھڑے رہیں گے تو وہ جیتے گا. تو بھائی جنگیں جیتنی ہے, فتح پانی ہے, غالب آنا ہے, تو یہ اختیار ہے. صرف اور کہنا کہ ہر وقت روح میں ہر وقت آپ دیکھیں کسی کوئی مقدس آ جاتا ہے, خدا اپنے خادم کی مدد کر, اس بہن کی مدد کر, وہ مشکل کے اندر ہے اس کی مدد کر, وہ پرابلم کے اندر ہے, وہ اس کے خاندان کے حالات نہیں ٹھیک, اس کے گھر کے اس کے بچے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی بیٹی کے اندر یہ پرابلم ہے. کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ کا کام ہے پریئر کرنا. اور میں نے بتا دی کہ پریس میٹر نہیں کرتی, جگہ میٹر نہیں کرتی, آپ کا انداز میٹر نہیں کرتا. کہتا روح میں آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, آپ کو یاد آتا ہے کہ یار ہاں کلیسیا میں میرا بہن کوئی مشکل کے در, میں دعا سے نہیں کرتا, اے خدا اس کی مدد اور سہایت. آمین. موسیٰ کے ہاتھ کھڑے رہتے تو غلبہ, نیچے آتے تو پھر شکست. اس لیے پول تیموتھیوس کا دوسرا خط, پہلا خط دوسرا باب پڑھ لیجئے. کہتا ہے سب سے پہلے میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ سب باتوں کے واسطے دعا کیا کرو. کہتا ہے دعائیں, التجائیں, مناجاتیں, درخواستیں, کہتا ہے سب باتوں کے لیے. اور آگے کہتے ہیں بادشاہوں کے لیے. ادھر ہم
ہمارا جو موجودہ کوئی بھی برسر اقتدار حکمران ہوتا ہے، ہم بد گولیاں اس کی کھانا شروع کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر تو بڑے بڑے لوگ گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں. میں ایک دن وہ ایک موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا، ایک بزرگ خاتون، کافی بزرگ تھا، اس نے مجھے ہاتھ دیا. میں وہ پہلے تو نہیں کسی کو بٹھاتا تھا، لیکن وہ کافی بزرگ تھی خاتون، تو مجھے درس آ گیا، میں نے بٹھا لیا اس کو. اور میں نے اس کو بٹھا لیا تو وہ تو عمران خان کے گالیاں کو بکنا شروع. میں کہ ماں جی آپ اپنا منہ نہ گندا کریں، کیوں آپ گالیاں دیں گے؟ تو مطلب کہ یہ حالت حکمران کوئی بھی ہو، ہم کیا کرتے ہیں، وہ اسے یہ کر دی، وہ کر دی. جبکہ پول کیا کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ سب آدمیوں کے لیے، سب کے لیے، وہ تو کہتا ہے دعائیں، التجائیں، مناجاتیں، درخواستیں کی جائے. کہتا بادشاہوں کے لیے، آگے کہتا حکمرانوں کے لیے. ہمارا کام دعا کرنا ہے. جو اظہار ثانی ابتدائی کلیسیا میں آئی، آج اس کا ہمیں سامنا نہیں کرنا. ٹکا دکا واقعات ہوتے ہیں، لیکن وہ جو وہاں پر آئی تو پہلے شیروں کے آگے ڈالا جاتا، کھانوں کے اندر سیکر پھینک دیا جاتا، اور نیرو بادشاہ کے دور پہ پوری یہودیوں کی بستیوں کو جلا دیا جاتا. وہ جو حالت ہوئی ہماری وہ نہیں ہوئی. کلیسیا نے پھر بھی ان کے لیے دعا کیا، ہاللیلویا، اور دعائیں کی. تو 310 کے اندر پھر کانسٹنٹائن حکمران آیا، بادشاہ آیا، اور اس کو خدا خواب میں اس کو ظاہر ہوا. اور پھر یہ ساری وہ مسیحت جو دنیا کے اندر پھیل گئی، وہ خود شہنشاہ بھی مسیح ہو گئی. تو وہ دعائیں اٹھانے والے، جسے پول کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ سب آدمیوں کے واسطے دعائیں کی جائے، بادشاہوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، اور سب مرتبہ والوں کے لیے. آگے کہتا ہے اس لیے کہ ان کا مال سنجیدگی سے رہ سکے. کتنی سنجیدگی؟ کمال، دینداری. کہتا ہے سنجیدگی اور کمال دینداری. کمال دینداری کیا ہے؟ کمال دینداری یعنی ایونجلزم بھی ہو تو کیسے ہو؟ کہتا ہے دعاؤں کے وسیلے سے. یعنی جو دروازے ابھی تک بند ہیں وہ بھی کھلے، جو ایسے قوانین بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان قوانین کے اندر بھی ان کے وسیلے سے خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے. تو بھائی آپ دیکھیں کہ وہاں پر وہ کلیسیائیں دعائیں کرنے والی، التجائیں کرنے والی، اسے پول کہتا ہے سب آدمیوں کو. اور آگے وہ مہن کی آدمیوں کی بات کرتا کہتا بس مرد ہر جگہ پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے. اب وہی بات کہ موسیٰ کی یاد کرے، پول بھی کہتا ہے سب ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے. اور آگے وہ خواتین کی بات بھی کرتا ہے، کہتا ہے اور اسی طرح عورتیں بھی حیاء دار لباس. اور آگے کہتا ہے ناکے بال دھونے اور موتیوں کی پوشاک. مطلب کہ صرف یہ ڈریسنگ لباس دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کہتا ہے جیسے مرد پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتی ہیں، کلیسیا بھی اسی طرح دعائیں کرے. بہنیں بھی، عورتیں بھی، سب. تو اگر کمال دینداری سے رہنا ہے تو ایک ہی وے ہے کہ دعائیں کیجیے. ہاللیلویا. دینداری ہماری الہی دینداری ہے، عبادت کرنا، دعا کرنا، حمد کرنا، خدا کے گھر میں آنا. تو کمال یعنی مکمل آزادی. خدا کا شکر ہے ہم آزاد ہیں، آزادی ہے. لیکن پھر بھی کہیں نہ کچھ مسائل ہیں جن کے لیے خدا کا بندہ پول کہتا ہے دعا، التجا. جیسے موسیٰ نے کی، ہاتھ کھڑے رہتے. آپ ہی دیکھ لیں میں کتنے ہاتھ کھڑے کرتا ہوں، یا آپ کتنے
कितनी प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं, सब मुकद्दसों के वास्ते कहता है बिना नागा दुआ किया और मुझ पर भी, ताकि मैं खुदा के भेद को दिलेरी से बयान कर सकूं। तुम्हारी आगे वो खड़ा है क्रिस्टुस के सामने, अग्रिपा के सामने, कैसर के सामने, और एक बादशाह को कहता है कि पौलुस बांध कर बस कर, चला जा फिर आना। बाइबल में उस पर दहशत छा गई, गुलाम का गलबा शुरू हो गया उस पर। हाँ, वो कहता है भाई पौलुस बांध कर, कल मैं फिर तुझे बुलाऊंगा, कल फिर तुझसे सीखूंगा। अब पीछे क्या है, ये दुआ है। इंताकिया की कलीसिया ने की तो पीछे प्रेयर दुआएं। अगर वो पौल को, बरनबास को भेज रही हैं तो पीछे उनके लिए दुआएं की जा रही। और पौलुस को बहुत बीमार भी हो गया, बहुत बीमार हो गया, इसीलिए मरकुस उसे छोड़कर वापस आ गया। वो कहता था भाई इतना पौलुस इतना बीमार हो गया है, मैं भी बीमार ना हो जाऊं, मर ना जाऊं खिदमत में, तो छोड़कर उसको वापस आ गया। बड़े ऐसे भी होते हैं छोड़ जाते हैं, कटे निकलते हैं खिदमत के लिए, रास्ते से पीछे वापस, घर का ख्याल और प्रॉब्लम्स। तो मरकुस छोड़कर वापस आ गया, पौलुस बहुत बीमार हो गया, लेकिन कलीसिया पीछे दुआ कर रही थी, वो फिर से ठीक हो गया। ये लेवल होगा अगर दुआएं की जाएंगी तो एक मुकद्दस ठीक काम लड़ेगा, फाइट करेगा, काम खुदा का। आप लेकिन पहला कितना किस तरह और उसने सफर किए और यूनान, शाम, इराक, इन इलाकों के अंदर रोम तक कलीसियाएं कायम की उसने। तो स्वाब क्या था कि पीछे से प्रेयर दुआ, इसे याद रखें कि ये हथियार है, इनके वसीले से आप भी बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। इससे पौल कहता है कि सच्चाई से तमरदास का राष्ट्रवासी का पत्थर लगाकर और मैं सुना की खुशखबरी के जूते, निजात का खोल ईमान किसी पर कहता है, और इसी वास्ते हर तरह से हर रूह में मिन्नत और दुआ करते रहो और इसी गत से जानते हो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिना नागा दुआ किया करें। आप ही देखिए पाकिस्तान के अंदर कितने मुकद्दस हैं, भारत के अंदर कितने हैं, चाइना के अंदर कितने हैं। चाइना में तो बहुत जरूरत है, पाबंदियां हैं बहुत, वो खुलेआम भारत नहीं कर सकते। आप कितनी जरूरत, अरब मुमालिक के अंदर कितने हैं, क्या क्या उन्होंने मुश्किलात फेस कर रहे हैं, कि कितने प्रॉब्लम हैं। इसके लिए कहते हैं कि सब मुकद्दसों के वास्ते कहता बिना नागा दुआ किया करें। आप शायद किसी के अगले मुल्क के अंदर, अरब के अंदर, जब किसी जगह पर कोई खुदा का खादम मुश्किल कर रहा है और आपकी दुआ से वो मुश्किल में से निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रेम पीछे से उठा रहे हैं, खुदा से जोर दे, वो इवेंजलिज्म काम कर रहा है, खुदा उसे और इस्तेमाल करेगा रूह की निजात के लिए। इसलिए ये वेपन, हथियार अगर नहीं है हमारी जिंदगी के अंदर तो इसको ले लें, प्रेयर दुआ। उसी ने जैसे कि शागिर्द कहते हमें दुआ करना सिखा, और कि प्रेयर लाइफ करें, वो कहते मैं तुम्हारी आंसू बहाता हूँ, रोता हूँ, हर वक्त दुआ करता रहता बिना नागा हर वक्त। तो ये एक वेपन है, हथियार है। अगर कामयाबी, सरफराजी और फिर खुदा का काम बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आपकी कलीसिया की तरह जैसे डिजाइन उनके अंदर थी, और बरनबास को भेजा, पीछे से दुआएं इंतजाएं, मैं और आप अपनी लाइफ को चेक करें किस कदर उठाते हैं। अगर कमी है तो अजीज भाई और बहनों, आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए थोड़े वक्त के लिए, संजीदगी के साथ हम खुदा के रूह के हथियार जो हमें दिए हैं, अगर ये नहीं है तो आज अपनी लाइफ के अंदर इसको लेके आए, खुदा से अहद करें कि मैं दुआ करूंगा, आज से खुदा मुझे माफ कर। मैं सब मुकद्दसों के वास्ते, अपनी कलीसिया के वास्ते, खादमों के वास्ते और दुनिया भर के मुकद्दसों के वास्ते दुआएं इल्तिजाएं करूंगा। खुदा हमें बरकत दे। आइए दुआ करें।